وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآن آسان ایپیسوڈ نمبر 104 سورہ البقرہ آیت 269۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو حکمت دے دی گئی، عطا کر دی گئی، لیکن اس کو بہت بڑی خیر کثیر، بہت بڑی بلائی عطا کر دی گئی، دے دی گئی، اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ورڈ انالیسس کر لیتے ہیں، الفاظ کے مادے دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے الفاظ بن رہا ہے۔ یؤتی الحکمۃ، جو پہلا ہمارا کلمے ہیں دو، یؤتی اور پھر آیا یؤت الحکمۃ، پھر اوتی آیا ہے، یہ سب ایک ہی مادے سے ہیں، الف تا اور یا۔ 549 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ الاتیان جو ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کا باسہولت آ جانا، کسی چیز کا کامل ہو جانا، کسی چیز کا عطا کرنا، یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ عطا فرماتے ہیں حکمت جسے چاہتے ہیں۔ الحکمت کو دیکھ لیتے ہیں۔ الحکمت جو ہے، الحکمت ہا کا کاف اور میم، اس کا مادہ ہے۔ 210 کلمات قرآن کریم میں اس مادے سے آئے ہیں۔ حاکمہ کے معنی ہیں کسی چیز کی اصلاح کے ہیں، یعنی کسی چیز کی اصلاح کر دینا۔ الحکمت کا معنی ہے علم و عقل کے ذریعے حق بات کا دریافت کر لینا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت، دانائی بخشی۔ اصل بات یہ ہے کہ حکمت اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، جس کو اللہ دے دے۔ حکمت ایسی سوچ بوجھ ہے جس سے انسان سمجھ لیتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیوں دنیا میں آئے ہیں۔ جب حکمت مل جائے تو انسان پھر زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں آیت کے اگلے حصے میں فقد اوتیا خیرا کثیرا، کہ جس کو حکمت مل گئی اسے بہت بڑی خیر کثیر مل گئی۔ خیر کا لفظ ہم کافی دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ خیرن، خا یا را، 196 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ الخیر وہ ہے جو سب کو اچھا لگتا ہے، سب کو مرغوب ہو، مثلا عقل، عدل، فضل، بلائی، مال اور وہ تمام مفید چیزیں سب خیر میں آ جاتی ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے۔ وما یذکر، نہیں نصیحت پکڑتے۔ یذکروا کو دیکھ لیتے ہیں۔ یذکروا کا مادہ جو ہے زال، کاف اور را ہے۔ 292 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ ذکر معنی نصیحت کے ہیں۔ ذکر دو قسم کے ہیں، ایک قلبی یعنی دل سے ذکر کرنا، اور ایک لسانی یعنی زبان سے ذکر کرنا۔ پھر آگے ذکر کی دو اور قسمیں ہیں، ایک وہ جو انسان بھول جائے، یعنی نسیان کے بعد کسی چیز کو یاد کرنا، اس کو بھی ذکر کہتے ہیں، اور بغیر بھولے کوئی چیز یاد رہے اس کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ الباب اگلا مادہ ہے، لام، با، پا، 16 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ اللب معنی خالص، جو آمیزش سے پاک ہو، کسی چیز کا لب لباب، ہم کہتے ہیں نا لب لباب یہ نکلا ہے، یعنی سوچ سمجھ کے بعد، غور و فکر کے بعد کوئی نتیجہ نکالنا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لب جو ہے عقل کو کہتے ہیں۔ آپ اس آیہ مبارکہ کو لفظ پر لفظ ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یؤتی الحکمۃ، وہ دیتا ہے حکمت، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمہ، اور جس کو مل گئی حکمت، فقد، پس یقیناً، اوتیا، وہ دے دیا گیا، عطا کر دیا گیا، خیرا کثیرا، بہت بڑی خیر، وما، اور نہیں، یذکر، اور نہیں نصیحت پکڑتے، الا، مگر، اولو الالباب، عقل مند، وہ جو عقل مند ہیں، جو سوچ سمجھ کر کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ وہ حکمت کیا ہے؟ حکمت سے مراد انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ دنیا میں کس لیے آیا ہے۔ قرآن پورا کا پورا حکمت ہے،
اس کو حکمت کہا گیا ہے۔ اس کی ساری باتیں، اس کے سارے احکامات حکمت پر مبنی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حکمت کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی زبانیں ادھر سے نکلی وہ سب حکمت کی باتیں ہیں۔ آپ کی صحیح احادیث سب حکمت کی باتیں ہیں۔ حکمت سے مراد قرآن کے احکامات کو سمجھنا، اس کے حلال اور حرام کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، 3824 نمبر ہے، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، اے اللہ اس کو حکمت سکھا دے، تو آپ بہت بڑے قرآن کے مفسر ہوئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 73 ہے، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حسد یعنی رشک۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی کو دیکھ کے چاہنا۔ حسد تو یہ ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کا چھن جائے مجھے مل جائے۔ ایک ہوتا ہے رشک، مادہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ رشک یہ ہے کہ اللہ جس طرح تو نے اس کو عطا کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی عطا کرے۔ دو باتوں میں صرف جائز ہے، رشک یا حسد۔ ایک تو یہ شخص اس شخص کے بارے میں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال دیا ہو، دولت دی ہو، اور وہ دن رات اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر قدرت رکھتا اور کرتا ہو۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت سے نوازا ہو اور وہ اس حکمت کے ذریعے فیصلے کرے اور لوگوں کو بھی اس حکمت کی تعلیم دے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں 270 نمبر سورہ البقرہ کی، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یا تم نے جو بھی خرچ کیا اور جو بھی تم نظر مانتے ہو یا مانی، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ انسان جو بھی خرچ کرتا ہے اللہ کو علم ہے، اور نظر جو مانی جاتی ہے کہ اللہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، اتنا خرچ کروں گا، وہ بھی اللہ کو علم ہے۔ وما انفقتم، نفقہ سے ہے، نفقاتن آگے آیا ہے، او نظرتم من نظرن، دونوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ انفقتم، نفقاتن، نون فا قاف جو ہے کینچی والا، اس سے 111 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ الانفاق معنی مال کا خرچ کرنا، کبھی تو یہ واجب ہوتا ہے جیسے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ہم، اور کبھی مستحب جیسے اور بھی صدقات ہیں۔ نظرتم، نظرن، نون، زال، را، 130 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ النذیر معنی خبردار کرنا، ڈرانا۔ النذر جو ہے یہ کوئی منت یا نظر مان لینا، کسی کام کے ہونے پر کہنا کہ میں اتنا خرچ کروں گا یا یہ کروں گا، اس کو نظر کہتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، پس اللہ اس کو جانتے ہیں۔ یعلم علم سے ہے، بہت دفعہ مادہ ہو چکا ہے، عین لام میم۔ 854 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ العلم کسی چیز کے بارے میں جاننا، اس کا ادراک، اس کی حقیقت کا ادراک حاصل کرنا، یہ علم کہلاتا ہے۔ عالم جو ہے اسی سے بنتا ہے، علم بھی اسی سے بنتا ہے، معلم بھی اسی سے، علامہ بھی اسی سے۔ ایک روٹ ورڈ سے بہت سارے لفظ بنتے ہیں جو اردو کے ہیں، میں آپ کو وہ بول رہا ہوں تاکہ ہمیں لفظ کو سمجھنے میں، الفاظ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ للظالمین، ظالم اردو میں بولا جاتا ہے ظالمین، 315 کلمات آئے ہیں۔ معنی ہے اندھیرے، ظلماتن معنی ہے جہالت، ظلم بھی اس کا معنی ہے، شرک اور فسق اور فجور سب کچھ اس ظلم میں آ جاتا ہے۔ جس طرح لقمان نے کہا تھا کہ بے شک شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ کسی کو حقدار کا اس کا حق نہ دینا، جس کا جو حق ہے، اللہ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہ کیا جائے کسی اور کو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا یہ تو حکمت ہے، اور نہ رکھنا ظلم ہے۔ ظلم کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا، سب سے بڑا ظلم تو اللہ کو اللہ کا حق نہ دینا ہے۔ اور نصرت، اگلا جو لفظ ہے کہ وما للظالمین، کہ نہیں ہے من انصار، انصار جو ہے نون صاد را، 158 کلمات آئے ہیں اس مادے سے۔ والنصرت کے معنی کسی کی مدد کرنے کے ہیں۔ نصرت فلانن، جس کے معنی ہے کسی کو مدد دینے کے۔ نصر، انصار، نصرت، ناصر، نصیر، یہ سب ایسی روٹ ورڈ سے بنتے ہیں اور اردو میں یہ لفظ سارے بولے جاتے ہیں۔ اس کو اب لفظ پر لفظ ایک دفعہ اس آیہ مبارکہ کو بھی ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وما انفقتم، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، من نفقاتن، خرچ کرنے میں سے، خرچ والی چیزوں میں سے، او نظرتم من نظرن، یا جو بھی تم نظر مانتے ہو نظروں میں سے، وَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ،
تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار، کوئی بھی مددگار، کوئی بھی ان کی نصرت کرنے والا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 271 ہے سورہ البقرہ کی۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اگر تم صدقات ظاہر کرو تو بھی بہت اچھا ہے، اور اگر تم چھپا کر دو ان ضرورت مندوں کو جو ضرورت مند ہیں جن کو چاہیے، تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور کر دے گا، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما، تبدو جو ہے با دال واو، اس سے 31 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ بدا شیو، بدون و بداؤن، معنی ہے کسی چیز کا نمایاں ہو جانا، واضح ہو جانا، ظاہر ہو جانا، سب اس کے معنی آ جاتے ہیں۔ الصدقات صاد دال کاف، 155 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ الصدق جو ہے یہ اس کا جو ضد ہے وہ الکذب ہے، یا الکذب جو ہے یا الکذبو ہے، یعنی جھوٹ۔ صدق کہتے ہیں صدقہ جو ہے سچ سے ہے، اور کذب جو ہے وہ جھوٹ سے ہے۔ صدقہ تین کا معنی ہے اللہ کی راہ میں مال دینا، خرچ کرنا، خیرات، یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ اور صدقہ جو واجب صدقہ ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور ویسے صدقات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی بہت بڑی ڈیفینیشن بیان فرمائی کہ فرمایا ایک لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، کسی سے مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر، کوئی نقصان دہ چیز راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ فنعما، نعمہ جو ہے نعمت سے ہے، یہ جو ہے کلمہ نون عین میم، 140 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ النعمتا، النعمتا جو ہے معنی نعمت جو سب کو اچھی لگے، انعام بھی اسی سے ہے جو سب کو پسند ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپاؤ، تخفوہا جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے خا فا یا ہے، 34 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ خفیہ اسی سے ہے، خفیت الشیء یعنی کسی چیز کو چھپانا۔ الخفایو مثل ہے غطایو یعنی پردہ، ہاں جب کوئی چیز چھپائی جائے تو وہ پردے میں آ جاتی ہے، تو اس کی مثل ہے۔ تو ہا الاتیان سے ہی ہے، الف تا یا پہلے بھی ہو چکا، 549 کلمات آتے ہیں الاتیانو، کس چیز کا بحصولت آ جانا، کس چیز کا عطا کر دیا جانا، کس چیز کا کامل ہو جانا۔ الفقر، فقر و فاقہ اردو میں بولا جاتا ہے، فا کاف را کاف کینچی والا، اور 14 کلمات آتے ہیں قرآن میں اس مادے سے۔ الفقرہ فقیر محتاج، الفقر فقیری محتاجی، اور زندگی کی کون ہے فقیر اور محتاج؟ جو زندگی کی بنیادی ضرورتیں نہ پا سکے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، یکفر کاف فا را کاف کتاب والا، 525 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ الکفر اسی کے ہیں، اسی سے بنتا ہے۔ الکفر کا معنی کسی چیز کو چھپا دینا، کفر کا معنی انکار کے بھی ہیں، ناشکری کے بھی ہیں، دور کر دینے کے بھی ہیں، کسی سے ہٹا دینا، تو وہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ سیئات اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، سیئاتکم جو ہے اس مادے سے 167 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ السوء جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے، سوء بیماری کے لیے آتا ہے، مراد آفت، برائی، عیب، روگ، بیماری، یہ سب اس کے لیے یہ سب جو اردو میں بولے جاتے ہیں ان کے لیے سوء کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، واللہ اور اللہ بما تعملون خبیر، جو بھی تم عمل کرتے ہو خوب جانتا ہے۔ تعملون عین میم لام، یہ بھی مادہ بہت دفعہ ہو چکا۔ کلمات جو ہیں اس مادے سے 360 قرآن میں آئے ہیں۔ العمل ہر اس فعل کو کہتے ہیں جو کسی جاندار سے ارادتاً صادر ہو، اچھے عمل بھی ارادتاً کرتا ہے انسان، اور برے عمل بھی ارادتاً کرتا ہے۔ خبیر اللہ کے لیے ہے، خبیر خبر رکھنے والا، باخبر۔ خا بارہ اس سے 52 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ الخبر جو باتیں بذریعہ خبر معلوم ہو سکیں یا جن باتوں کو جانا جا سکے، اور اللہ خبیر ہے، ہر بات کو جانتا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں لفظ پر لفظ۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر یعنی اعلانیہ طور پر بھی صدقات کرو تو یہ بھی اچھا ہے۔
وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر تم چھپاؤ اس کو جو صدقہ کر رہے ہو، وَتُؤْتُوهَا اور اس کو دو الفقراء جو ضرورت مند ہیں ان کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اللہ فرما رہے ہیں تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ کیا کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ وہ دور کر دے گا تم سے، من سیئاتکم تمہاری برائیوں میں سے، واللہ اور اللہ بما تعملون جو بھی تم عمل کرتے ہو خبیر خوب جانتا ہے، ان کو خوب باخبر ہے۔ ایک دو حدیثیں لے لیتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث 1333، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اونچی آواز سے پڑھنے والا ایسا ہے جیسے دکھا کر صدقہ کر رہا ہے، اور دھیمی آواز میں قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے مخفی طور پر صدقہ کر رہا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث 660 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت والے دن، جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1 انصاف کرنے والا حاکم بادشاہ، دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی میں اللہ کی طرف آ جاتا ہے، عبادت کی طرف آ جاتا ہے، مصروف رہتا ہے۔ تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں ٹکا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار میں لگا رہتا ہے کہ کب میں اللہ کے گھر میں جاؤں گا۔ چوتھا 2 ایسے شخص جو صرف باہم آپس میں اس اللہ کی خاطر ملتے ہیں، باہم محبت کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے، اور جدا بھی ہوتے ہیں تو صرف اسی بنیاد پر۔ 5واں وہ شخص جسے کوئی باز عزت حسین عورت برے ارادے سے اپنی طرف دعوت دے لیکن وہ یہ کہتے کہ نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ 6واں وہ شخص جس نے صدقہ دیا اور اتنے پوشیدہ طور پہ دیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں کو بھی معلوم نہ ہوا، کتنا پوشیدہ ہو گیا، دونوں ہاتھ ہمارے ہیں۔ مطلب میں کہنے کا مطلب ہے کہ کسی ساتھ والے کو بھی معلوم نہ ہوا، جو ساتھ بہت قریب رہنے والے ہیں ان کو بھی معلوم نہ ہوا۔ اور 7واں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں۔ آخری آیت ہے ہمارے آج کے سبق کی 272 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 272، لیسا علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ ترجمہ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ذمہ نہیں ہے کسی کو راہ راست پر لانا، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے، جب کہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا عطا کر دیا جائے گا قیامت والے دن اس کا بدلہ، اور دنیا میں بھی اللہ عطا فرما دیتے ہیں، اور تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ لیسا علیک ہداہم، لیسا کا معنی دیکھ لیتے ہیں لام یا سین، اس سے 99 جو ہیں کلمات جو ہیں قرآن میں آئے ہیں۔ لیسا، لستا یہ نافیہ کلمات ہیں، نفی کے معنی دیتے ہیں، یعنی نہ، نہیں، سب۔ خداہم، خدا جو ہے ہدایت سے ہے، یہدی دونوں ہیں یہاں پر، ہا دال اور یا 316 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ ہدایت معنی لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کر دینا۔ لیسا علیک ہداہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ ہدایت تو نہیں ہے، نہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس وقت لوگ جو ہیں کچھ مسلمان ہو رہے تھے اور کچھ اپنے بھی رشتہ دار بھی مسلمان، جیسے ابو لہب جیسے لوگ، تو لوگ کہتے تھے ان کے تو اپنے رشتہ دار ان کی نہیں سن رہے تو ہم کیا سنیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پریشان نہ ہوں، ہدایت آپ کے لیے نہیں، آپ کے ہاتھ میں نہیں، یا آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ کی ذمہ داری تو صرف پہنچا دینا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت تو صرف اللہ دیتا ہے۔ کچھ قرآن آیات سے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ سورہ القصص سورہ نمبر 28 ہے، آیت 56 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جتنی بھی محبت کر لیں، جس سے جتنی بھی چاہت رکھ لیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کی ہدایت کے کون قابل ہے، وہ ہدایت جو پانے والوں کو وہ خوب جانتا ہے، کوئی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم قرآن کا جب مطالعہ کریں گے، ابراہیم علیہ السلام اولو الامر رسول اپنے باپ کو نہیں ہدایت کی طرف لا سکے،
नूह अलैहिस्सलाम उल अमर रसूल अपने बेटे को, सगे बेटे को, सुलभी बेटे को हदायत की तरफ नहीं ला सके। इसलिए हमें लोगों को हदायत की तरफ लाने की ज़िम्मेदारी नहीं है। हमें तो सिर्फ ये ज़िम्मेदारी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे था। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बस पहुँचा दे जो अल्लाह ने आपकी तरफ नाज़िल किया है। फिर आपने हमें भी यही कहा बल्लिगु अन्नी वलो आयतन, एक आयत भी मेरी तरफ से जिसको आती है वो भी पहुँचाए। तो हमारे ज़िम्मे तो सिर्फ पहुँचाना है। अल बलाग, पहुँचाने का ज़रिया जो है सबसे बड़ा ज़रिया वो कुरान करीम है कि लोगों को कुरान के ज़रिए लोगों को हिदायत की तरफ बुलाया जाए। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं सूरह यूनुस की आयत नंबर जो सूरह नंबर 10 है आयत 99 में, वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ अफा अंता तुकरिहुन्नासा हत्ता यकूनु मुमिनीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चाहता था एक एक शख्स को पकड़ लाएं और हिदायत की तरफ ले आएँ, यानी आँख से बचाकर ले आएँ किसी तरह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं वलौ शाअ रब्बुका, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह चाहता लआमना मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ, तो एक एक को हिदायत देता जो दुनिया में है। अफा अंता तुकरिहुन्नासा हत्ता यकूनु मुमिनीन, तो क्या आप ज़बरदस्ती लोगों को ईमान की तरफ ले आएंगे? अल्लाह अकबर। सूरह कौफ सूरह 50 आयत 45 में अल्लाह फरमा रहे हैं नहनु आलमु बिमा यकूलून, हम खूब जानते हैं जो ये आपके बारे में कहते हैं। अल्लाह अकबर, जो ये बातें करते हैं आपको दिल को दुखाने वाली। वमा अंता अलैहिम बिजब्बार, लेकिन आप इन पर ज़बरदस्ती करने वाले तो नहीं हैं। फ़ज़क्किर बिल कुरान, आप क्या करें इस कुरान के ज़रिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको नसीहत करें, इनको तज़कीर करें, इनको अल्लाह अकबर मौइज़तुल खूबसूरत नसीहत करें। मैं यहाफ़ु वाइद, तो जो भी अल्लाह के वादे से डरने वाला होगा वो ज़रूर आ जाएगा इस हदायत की तरफ। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं सूरह गाशिया में आयत सूरह नंबर 88 आयत 21-22 में, फ़ज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नसीहत करें, इन्नमा अंता मुज़क्किर, आप तो सिर्फ नसीहत करने वाले हैं, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आपको इन पर कोई ज़बरदस्ती तो करने वाला अपना कर मुसल्लत तो नहीं किया गया। फिर सूरह रात सूरह नंबर 13 आयत 40 में अल्लाह ने सीधा फरमा दिया है फ़इन्नमा अलैकल बलाग, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ज़िम्मे तो सिर्फ पहुँचा देना है, व अलैनल हिसाब, हिसाब हम खुद ले लेंगे, आप फिक्र न करें। जो नहीं आपकी बात को मानेगा उससे हिसाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि हम खुद ले लेंगे। वमा तुनफ़िकू मिन खैरिन फ़ली अनफुसिकुम, आयत का अगला हिस्सा है 272 का, जो भी तुम खर्च करो, तुनफ़िकू नून फ़ाक, आप कैंची वाले 111 कलमात आते हैं, अल-इन्फ़ाक माल का खर्च करना वाजिब और मुस्तहब दोनों तुम्हें आता है। इल्लब्तिगा वजहिल्लाह, तो किस लिए करना है? अल्लाह की रज़ा के लिए चाहना। इब्तगा जो है चाहना के लिए आता है, बागी इसी से है, बागा या 96 कलमात कुरान करीम में आए हैं। अल-बग़यु मायने किस चीज़ का तलब करने में मियाना रवि से हद से तजावज़ कर देना, यानी चाहना के ज़्यादा जो है, ज़्यादा चाहना, हद से भी ज़्यादा तजावज़ करने की ख्वाहिश जो है इसको कहते हैं। बागी भी से है क्योंकि वो भी अपनी को मर्ज़ी चाहता है, हद से ज़्यादा चाहता होता है। इब्तिगा किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, खुशी या रज़ा चाहना। इब्तिजा चाहने के लिए आता है, वजह जो है चेहरे के लिए आता है, वाओ जीम हा। 78 कलमात कुरान में आए हैं कुरान करीम में। वजूहुन चेहरा, इस्तकबाल के वक्त क्योंकि सबसे पहले सामने आता है, वजाहत भी से है। अलवजहु मानी है खुशनबती, अल्लाह का चेहरा यानी अल्लाह की खुशनबती, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह अकबर तलब करना, ये सब इसी के मायने में आ जाएंगे। वमा तुनफ़िकू मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम, जो भी तुम खैर में से खर्च करोगे तुम्हें पूरा पूरा अदा कर दिया जाएगा। वफ़ा जो है पूरा किसी चीज़ को अदा कर देना, वफ़ा उर्दू में भी बोला जाता है, यानी वादे को पूरा करना, वफ़ा करना, पूरा पूरे से लफ्ज़ आया है। युवफ़ा वफ़ा या वाफ़े या 66 कलमात कुरान में आए हैं। औफू बिलअहदी इन्नल अहदा काना मसूला, सूरह बनी इसराइल की आयत है। औफू के मायने कि पूरा करो, वफ़ा करो, पूरा करो, अपना वादा तुमसे पूछा जाएगा। बहरहाल औफू के मायने वफ़ा करना, पूरा करना, फ़ौत होना भी इसी से है, वफ़ात पाना भी इसी से है, मुकम्मल होना भी इसी से है। अब इस आयत मुबारका को एक दफ़ा तर्जुमा कर लेते हैं। लैसा नहीं है, अलैका आप पर, हुदाहुम उनकी हदायत, वलाकिन्नल्लाह और लेकिन अल्लाह ताला, यहदी वो हिदायत देता है, मन यशा जिसे वो चाहता है, वमा तुनफ़िकू और जो भी तुम खर्च करते हो, मिन खैरिन खैर के कामों में, फ़ली अनफुसिकुम तो ये तुम्हारे ही अपने नफ्स के लिए बेहतर है, तुम्हारी जान के लिए बेहतर है। वमा तुनफ़िकूना और जो भी तुम खर्च करते हो, इल्लब्तिगा
وجہ اللہ، اللہ کی خوش نبدی کے لیے چاہنے کے لیے، وہ اللہ کو معلوم ہو جاتا ہے یقیناً۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، اور جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ پورے کا پورا لٹا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر کسی قسم کی بھی کمی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، اللہ پورا پورا دے گا، اللہ تو حق سے زیادہ دینے والا ہے بے شک۔ صحیح بخاری کی حدیث لے لیتے ہیں، ایک ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے تھا، کہا کہ مجھے ضرور صدقہ آج رات دینا ہے، چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ناواقفی کی وجہ سے ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آج رات کسی نے چور کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے، آج رات میں پھر دوبارہ صدقہ کروں گا، چنانچہ دوبارہ صدقہ لے کر رات کو نکلا تو ایک فاحشہ عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جب لوگوں نے صبح کا کہ چرچا ہوا کہ آج اس نے ایک فاحشہ کے جو ہے ہاتھ پہ صدقہ رکھ دیا، اس کو دے دیا، اس شخص نے پھر کہا کہ اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، مجھے تو نہیں معلوم تھا، پھر میں جو ہے صدقہ کروں گا۔ اور پھر جب وہ صدقہ لے کے نکلا تو ایک زانیہ کو صدقہ دے دیا، تو جو ہے صدقہ لے کے نکلا تو ایک بلکہ مالدار کو صدقہ دے دیا۔ صبح لوگوں نے کہا کہ مالدار کے ہاتھ میں صدقہ رکھ دیا، تو اس شخص نے کہا کہ اللہ ساری تعریف ساری ہم تیرے لیے ہے، میں اپنا صدقہ لا علمی سے چور، فاحشہ اور مالدار کو دے آیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ جانے کا سوال ہے تو اس کا امکان ہے کہ وہ تیرے صدقے کی وجہ سے اس کو شرم ہے اور چوری سے رک جائے۔ اسی طرح فاحشہ جو ہے صدقہ مال مل جانے پر امکان ہے کہ وہ زنا سے رک جائے، اور مالدار کے ہاتھ میں پڑ جانے کا فائدہ یہ ہے کہ اسے بھی شرم آئے، عبرت حاصل، اور وہ بھی کہ اللہ کے راہ میں دینا شروع کر دے۔ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ آیت کا مفہوم جو ہے اس آیت حدیث کو جو میں نے بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث 1421، مقصد یہ ہے کہ ہم نے خرچ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چور ہے یا کرپٹ ہے اور آپ نے اس کو دے دیا، نہیں ہے ہر ڈرا میں، تو ہو سکتا ہے کہ اس صدقے کی برکت سے اللہ اس کو چوری سے باز کر دے۔ یہ سب کچھ ہماری نیتوں پہ ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اصل بات تو عمل کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا